تلنگانہ کے کئی مقامات پر روز بروز سردی کی لہر میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ ضلع سنگاریڈی کے ستوار میں درجہ حرارت 7.5 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا ہے، جبکہ ضلع میدک کے لنگائی پلی میں 9.2، منچریال ضلع میں 9.5 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت درج کیا گیا ہے۔ عادل آباد، نرمل، نظام آباد، کاماریڈی، سنگاریڈی، میدک، وقار آباد، رنگاریڈی اور میڈچل اضلاع میں رات کے وقت درجہ حرارت 10 ڈگری سے کم رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ ان علاقوں میں سرد ہوائیں چلنے کا بھی امکان ہے۔ متحدہ عادل آباد ضلع میں پہلے ہی سرد ہوائیں چل رہی ہیں۔ مارٹ پلی کے کستوربا گاندھی کالج میں گیس کے اخراج کے واقعے میں بیمار طالبات کی مرکزی وزیر سیاحت کشن ریڈی نے عیادت کی۔ انہوں نے طالبات کی صحت کے بارے میں ڈاکٹر سے معلومات حاصل کی اور بہتر علاج کا مشورہ دیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کسی بھی طالبہ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میئر حیدرآباد وجے لکشمی نے کہا ہے کہ گریٹر حیدرآباد کے عوام کو بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے لیے بڑے پیمانے پر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اپل کے وارڈ نمبر 7 میں 2.80 کروڑ روپے کی لاگت سے سی سی روڈ سمارٹ واٹر ڈرینیج پائپ لائن کے کاموں کا انہوں نے ریاستی وزیر ملا ریڈی، اپل کے رکن اسمبلی سبھاش ریڈی اور ڈپٹی میئر سری لتا شوبھن ریڈی کے ساتھ سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر میئر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کی قیادت میں حیدرآباد کی ترقی کے لیے بطور خاص بنیادی سہولتوں کی فراہمی کو اولین ترجیح دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے لیے فنڈز مختص کیے ہیں۔ ٹرانسپورٹ کے لیے سگنل سے پاک راستے فراہم کرنے، فلائی اوورز، انڈر پاسز تعمیر کیے جا رہے ہیں، چوراہوں کو توسیع دی جا رہی ہے، راہگیروں کے لیے فٹ اوور بریجز تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ ریاستی وزیر ملا ریڈی نے کہا کہ اپل حلقے میں ترقیاتی کاموں کے لیے 2000 کروڑ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ نامپلی کورٹ نے نظام آباد کے بی جے پی رکن پارلیمنٹ اروند کے مکان پر حملہ کرنے والے ٹی آر ایس کارکنوں کی ضمانت منظور کر دی۔ بنجارہ ہلز پولیس نے ٹی آر ایس کے 9 کارکنوں کو گرفتار کیا تھا، جن کو ضمانت دے دی گئی۔ ملزمین نے عدالت سے کہا کہ سپریم کورٹ کے رہنمایانہ خطوط پر عمل نہیں کیا گیا اور ان کو نوٹس جاری نہیں کی گئی۔ عدالت نے ان کی ضمانت منظور کر دی۔ شمس آباد ایئرپورٹ کی پارکنگ میں کھڑی کار شعلہ پوش ہو گئی۔ پولیس نے بتایا کہ ڈرائیور سورج نے پارکنگ ایریا میں اپنی گاڑی کھڑی کی تھی۔ اس نے دیکھا کہ اچانک کار کے انجن سے دھواں نکل رہا ہے۔ وہ جیسے ہی کار سے اترا، کار کو آگ لگ گئی۔ اس گاڑی کے قریب پارک کی ہوئی بعض گاڑیوں کے بھی آگ کی زد میں آنے کی اطلاع ملی ہے۔ سی پی آئی کے لیڈر چاڈا وینکٹ ریڈی نے الزام لگایا ہے کہ مودی حکومت ملک کے نظام کو تباہ کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بالخصوص گورنر کے نظام کو مرضی کے مطابق مرکزی حکومت چلا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گورنر بی جے پی کے نشانے کو پورا کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمل سائی سوندر راجن کی بی جے پی لیڈر کی طرح رویہ اختیار کیے جانے کی بھی اطلاع ہے۔ کمشنر پولیس سائبر آباد اسٹیفن رویندرا نے کہا ہے کہ تلنگانہ حکومت کی جانب سے شی ٹیمز کی تشکیل کے ذریعے خواتین اور کم عمر لڑکیوں کے تحفظ کی مساعی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شی ٹیمز کے ذریعے اب تک کئی خواتین اور کم عمر لڑکیوں کے تحفظ کے اقدامات کیے گئے ہیں اور ان کی چھیڑ چھاڑ میں ملوث افراد کی سزا کو یقینی بنایا گیا ہے۔ انہوں نے گچی بولی شانتی سروور میں بالا مترا پروگرام کا آغاز کیا۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کم عمر بچیوں کی شادیوں کو رکوانے کے بھی اقدامات کیے گئے اور ان کے والدین کی کونسلنگ بھی کی گئی۔ چوکی روڈ کے پاس فٹ پاتھ سے غیر مجاز قبضوں کو بلدیہ نے منہدم کر دیا۔ پولیس کی موجودگی میں بلدی عملے نے پہنچ کر انہدامی کارروائی انجام دی اور فٹ پاتھ پر لگائے گئے ڈبوں کو برخاست کر دیا۔ اچانک اس کارروائی سے ڈبوں میں دکانات لگانے والوں میں مایوسی دیکھی گئی۔ سائبر آباد پولیس اسپیشل آپریشنز ٹیم نے جی ایس ٹی کے 2 خود ساختہ عہدیداروں کو گرفتار کر لیا، جنہوں نے مختلف افراد کو 28 کروڑ روپے کا دھوکہ دیا۔
ڈپٹی کمشنر پولیس بالانگر زون سندیپ نے بتایا کہ جن ملزمین کو گرفتار کیا گیا ان میں ضلع راجنا سرسلہ کا 57 سالہ نارائن گوڑ اور ضلع ورنگل کی 37 سالہ شیلجا شامل ہیں۔ پولیس نے ملزمین کے قبضے سے 20,000 روپے نقد رقم، 3 موبائل فون، ایک کار اور ایک ATM کارڈ ضبط کر لیا۔ پولیس نے بتایا کہ یہ دونوں ملزمین خود کو GST کے اعلیٰ عہدیدار ظاہر کرتے ہوئے تاجرین سے رجوع ہوتے اور کہا جاتا کہ محکمہ کسٹمز کی جانب سے جو طلائی زیورات اور قیمتی اشیاء ضبط کی جاتی ہیں انہیں وہ کم قیمتوں پر دلوانے میں مدد کریں گے۔ تاجرین کو اطمینان میں لینے کے بعد یہ دونوں ان سے بھاری رقومات وصول کر لیا کرتے اور پھر انہیں دھوکہ دیا جاتا۔ ان دونوں نے محکمہ GST اور مرکزی حکومت کے دوسرے محکموں میں ملازمت فراہم کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے عوام سے رقومات بھی حاصل کی تھیں۔ کوکٹ پلی کے انکور ہاسپٹل میں ورلڈ پری میچور ڈے منایا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر نسرین بانو نے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں ہر 6 سیکنڈ میں وقت سے پہلے ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 5 سال میں اس ہاسپٹل میں کئی بچوں کو بچایا گیا جن کی پیدائش وقت سے پہلے ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ دواخانے میں بچوں کو عصری علاج کی سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ کومرم بھیم ضلع میں شیر کی تلاش کا کام جاری ہے جو گزشتہ کئی دنوں سے علاقے میں گھوم رہا ہے۔ اس بات کی اطلاع مقامی افراد نے محکمہ جنگلات کے عہدیداروں کو دی۔ مقامی عوام بالخصوص کسانوں میں اس تعلق سے خوف پایا جاتا ہے۔ مقامی افراد راتوں کو گھروں سے نکلنے میں خوف محسوس کر رہے ہیں۔ محکمہ جنگلات کی 8 ٹیمیں 3 دنوں سے اس شیر کو تلاش کر رہی ہیں۔ ستیہ سائی ضلع میں پیش آئے سڑک حادثے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ حادثہ ضلع کے کنگارا پلی منڈل کے پروت دیور پلی کے قریب اس وقت پیش آیا جب کار چلانے والے نے اس کا توازن کھو دیا اور یہ کار ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی۔ ضلع ورنگل کے سافٹ ویئر انجینئر جوڑا رمیا گوپی ناتھ اپنے بچوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بنگلورو سے بذریعہ کار حیدرآباد واپس ہو رہے تھے کہ یہ حادثہ پیش آیا۔ شہر کے نانک رام گڑھا میں پٹیل کنٹا تالاب میں تیراکی کے لیے جانے والے 3 کم عمر لڑکے غرق ہو گئے۔ ان کا تعلق گچی بولی ٹیلی کام نگر سے ہے۔ ان کی شناخت شہباز، دیپک اور پون کے طور پر کی گئی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ ان کی عمر 12 سال ہے۔ پولیس نے نعشوں کو تالاب سے نکالنے کے بعد پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ عام آدمی پارٹی کے لیڈر ستیندر جین کے جیل کے ویڈیو کے منظر عام پر آنے کے بعد نائب وزیر اعلیٰ دہلی منیش سسودیا نے اس پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ جین بیمار ہیں۔ ڈاکٹرز کی ہدایت پر جیل میں ان کی فزیو تھراپی کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ BJP جین کی اس ویڈیو کو لیک کرتے ہوئے گجرات کے انتخابات میں کامیاب ہونا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرجری کے بعد جین معمول کی فزیو تھراپی کروا رہے ہیں۔ انہوں نے جین کو پارٹی سے برطرف کرنے کی اطلاعات کو مسترد کر دیا۔ حیدرآباد ٹریفک پولیس نے غلط سم سے گاڑیاں چلانے والے اور ٹرپل رائڈنگ کرتے ہوئے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف خصوصی مہم چلانے کا اعلان کیا ہے۔ شہر میں ٹریفک قواعد میں مزید سختی لانے کا فیصلہ کرتے ہوئے پولیس نے سخت کارروائی کا اعلان بھی کیا ہے۔ اس سلسلے میں 28 نومبر سے خصوصی مہم شروع کی جائے گی، تاہم 21 نومبر سے ایک ہفتہ طویل آگاہی مہم بھی چلائی جائے گی۔ رانگ سائیڈ گاڑی چلانے والوں کو اب 1100 روپے کے بجائے 1700 روپے کا جرمانہ ادا کرنا ہوگا، جبکہ ٹرپل سواری کا جرمانہ معمول کے مطابق 1200 روپے ہی رہے گا۔ جوائنٹ CP ٹریفک AV رنگناتھ نے کہا کہ خصوصی مہم کا مقصد سڑک حادثات کو روکنا اور شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ سال 2020 میں غلط سمت میں گاڑیاں چلانے والے 15 افراد سڑک حادثات میں ہلاک ہوئے تھے، جبکہ سال 2021 میں 21 افراد اور جاریہ سال 15 افراد نے اپنی جان گنوائی ہے۔ جوائنٹ کمشنر نے شہریوں سے درخواست کی ہے کہ وہ اپنی اور دوسروں کی حفاظت کے لیے ٹریفک قوانین کی پابندی کریں۔ راجہ کا مسلم دھوبی ویلفیئر ایسوسی ایشن نے تلنگانہ حکومت سے ان کے مطالبات کو پورا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ مسلم دھوبی ویلفیئر ایسوسی ایشن کے دفتر پر ایک اجلاس اور احتجاجی دھرنا منظم کیا گیا۔ ویلفیئر ایسوسی ایشن نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ انتخابی منشور اور انتخابی ریلیوں کے دوران ان سے کیے گئے وعدوں کو پورا کریں اور انہیں سہولیات مہیا کریں۔ ایسوسی ایشن کے ذمہ داران کا کہنا ہے کہ تلنگانہ حاصل کرنے کے بعد حکومت نے انہیں بری طرح سے نظر انداز کیا ہے اور کئی مرتبہ نمائندگیاں دینے کے باوجود ان کے مسائل جو کہ تو برقرار ہے۔ ایسوسی ایشن نے حکومت سے درخواست کی ہے کہ ان کے مطالبات فوری طور پر پورے کیے جائیں، بصورت دیگر وہ ریاست بھر میں احتجاج کریں گے اور کام کاج بند کر دیں گے۔
اجلاس میں دھوبی ایسوسی ایشن کے صدر محمد قاسم، نائب صدر محمد منا، وائس چیئرمین محمد ایاز، ایسوسی ایشن کے ممبران و دیگر نے حصہ لیا۔ تلنگانہ راشٹر سمیتی کی رکن قانون ساز کونسل کے کویتا پر بی جے پی لیڈر اروند کی جانب سے کیے گئے تبصروں کے خلاف خواتین کے گروپ نے ٹینک بینڈ پر رانی رودرما دیوی کے مجسمے کے روبرو خاموش احتجاج درج کروایا۔ خواتین کی انجمنوں نے بی جے پی ایم پی کے تبصروں کی مذمت کی ہے اور کی کویتا سے غیر مشروط معافی مانگنے کا اروند سے مطالبہ بھی کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اروند ایک فرضی ہندو ہے جو خواتین کے بارے میں تضحیک آمیز تبصرے کرتے ہیں۔ گورنر تلنگانہ تامل سائی سندرا راجن کی جانب سے اروند کے مکان پر کیے گئے حملوں کی مذمت کرنے پر بھی خواتین نے ناراضگی ظاہر کی ہے اور کہا ہے کہ جب کہ کویتا کے مکان پر حملہ کیا گیا تو گورنر نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا۔ شہر کے مختلف حصوں سے احتجاج میں شامل ہونے والی وومن لیڈرز نے کہا ہے کہ اگر نظام آباد بی جے پی ایم پی نے کی کویتا سے معافی نہ مانگی تو ریاست بھر میں مظاہرے کیے جائیں گے۔ میرپیٹ پولیس نے والاپور پولیس حدود میں سلسلہ وار سرقے کی وارداتوں میں ملوث عادی سارق کو گرفتار کر لیا ہے۔ سی آئی میرپیٹ مہیندر نے بتایا کہ سارق نے ہستینا پورم میں وجے درگا وائن شاپ میں چھت کے ذریعے داخل ہو کر 8,000 روپے چوری کیے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ بدھی نامی مجرم شراب کی مکانات میں سرقہ کر چکا ہے، جبکہ اس نے بالاپور چوراہے پر واقع ایس بی آئی بینک میں بھی چوری کی کوشش کی تھی۔ میرپیٹ پولیس نے مجرم کے قبضے سے مسروقہ 8,000 روپے نقد رقم، 2 موبائل فون ضبط کر لیے ہیں اور اسے ریمانڈ پر بھیج دیا ہے۔ وقار ضلع میں آر ٹی سی بس الٹ جانے سے ایک مسافر کی موت ہو گئی ہے اور متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق 50 مسافروں کو لے کر بس وقار آباد سے دھارور منڈل جا رہی تھی کہ ڈرائیور کنٹرول کھو بیٹھا اور بس اننت گیری گھاٹ روڈ پر الٹ گئی۔ اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور مقامی لوگوں کی مدد سے بس میں پھنسے افراد کو باہر نکالا۔ تمام زخمیوں کو وقار آباد کے سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق زخمیوں میں سے 2 کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ پولیس کے اعلیٰ حکام نے جائے حادثے پر پہنچ کر تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ چیوڑلہ ایم پی رنجیت ریڈی اور وقار آباد ایم ایل اے ڈاکٹر آنند بھی حادثے کی اطلاع ملنے پر جائے حادثے پر پہنچے۔ ہندوستان میں کورونا وائرس کے کیسز میں کمی دیکھی گئی ہے۔ ایک دن میں کل 492 نئے کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں۔ مرکزی وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق کل کورونا کیسز کی تعداد 4,46,69,015 ہو گئی ہے۔ ملک کا ایکٹیو کیس لوڈ گھٹ کر 6,479 ہو چکا ہے۔ 4 اموات کے ساتھ مرنے والوں کی کل تعداد 5,30,574 تک پہنچ گئی ہے۔ ایک دن میں ہونے والی 4 اموات میں سے 3 اموات ریاست کیرلا میں جبکہ 1 موت ریاست مہاراشٹر میں ہوئی ہے۔ محکمہ صحت نے بتایا ہے کہ ایکٹیو کیسز کا کل انفیکشن 0.01% ہے، جبکہ صحت یابی کی شرح 98.7% ہو گئی ہے۔ علاوہ ازیں 24 گھنٹوں کے دوران ایکٹیو کیس لوڈ میں 293 کیسز کی کمی بھی ریکارڈ کی گئی ہے۔ کورونا سے صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد بڑھ کر 4,41,31,952 ہو گئی ہے اور اموات کی شرح 1.19% ریکارڈ کی گئی ہے۔ ملک میں جاری کورونا ٹیکہ اندازی مہم کے تحت ویکسین کی کل 219,86,00,000 خوراکیں دی جا چکی ہیں۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیولوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔